وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین، ہم حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں
اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، آج بھی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں کس ہستی کا کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، آج وہ میرے ساتھ ہیں، جناب لطیف ساجد چشتی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، اور جن کی قربت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے ثانی اسنین عظما فی الغار کی باتیں کریں، اور جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ ناظرین کرام، سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، یار مزار، اور امت میں نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا سب سے بلند تر درجہ ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر، یار بازار، یار مزار۔ پروفیسر اعظم نوری سے شروع کر رہا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یار غار، یار مزار، رحمت کونین کے دلدار، الحمدللہ الحمدللہ، مصطفیٰ کا پہلا پیار، پہلا پیار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، سبحان اللہ، وہ غم خار پہلا رسول خدا کا، سبحان اللہ، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، سبحان اللہ، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی ہے جہاں پہ وہ اب بھی وہیں ہے۔ واہ 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 واہ، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیر صاحب، کل کی گفتگو کی یقین جانیے کہ میں از خود ایک تب سے حلاوت و سرشاری کی کیفیت میں ہوں، واہ سبحان اللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کی نشریات جن ہمارے ناظرین نے نہیں دیکھی وہ یوٹیوب پہ اس کو دیکھیں اور وہ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر ایک خاص روحانیت کا عنصر موجود ہے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ قبولیت اسلام سے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ ملک شام کا ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یمن کا بھی، شام کا بھی، لیکن میں وہ یمن کے واقعے کے اندر ایک بڑی خاص جو وہ اس نے نعت لکھ کے سپرد کی تھی نا آپ، وہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اصل الفاظ میں رکھنا یہ ہے جی نوری کا کمال۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں کہ جب آپ ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس کے سلسلہ میں ملک یمن میں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد وہ جو بزرگ تھے ان کی بہت بڑی لمبی عمر تھی، بہت طویل عمر تھی، 390 برس، 390 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے وہ جو باتیں کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن جب وہ الوداع کہنے لگے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پورے عرصے کے دوران نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نعت لکھی ہے، تو یہ نعت کریم آقا کی بارگاہ تک پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا کہ سنائیے، انہوں نے وہ جو نعت سنائی، میں اس کے 2 اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ جو کون تھا بادشاہ جو پہلے 1000 برس پہلے آیا تھا، طبہ ہمیری، وہی والی باتیں وہی والی باتیں یہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کی یعنی عملی اس کی ڈیمانسٹریشن تھی، عملی اس کی اشکال تھی جو ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی فحیی رسول اللہ انی فاننی، ہائے ہائے ہائے، حیی رسول اللہ انی فاننی علی دینہ احیا و ان کنت داکنا۔ ان کا مجھے 390 سال ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گیا ہوں، لاغر ہو گیا ہوں، نحیف ہو گیا ہوں، لیکن میں انہی کی محبت میں جی رہا ہوں، اور ان سے عرض کیجئے گا کہ جب تک زندہ ہوں انہی کے دین پہ زندہ ہوں، انہی کے دین پہ زندہ ہوں۔ فیا لیتنی
یہ خواہش ہماری بھی ہے، واہ واہ۔ یہ ہماری خواہش بھی ہے. یا ایک شعر سن لیں یہاں پہ اس بابے کے بارے میں. سبحان اللہ، سبحان اس حسن لا زوال کے قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اس حسن لا زوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. واہ واہ واہ. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا یا لیتنی ادرکتہ فی شیبتی، کاش اس بڑھاپے میں میری ان سے ملاقات ہو جائے. فکنت لہ عبدا اویل اجاہنا، تو میں ان کا نوکر بن کے، بلکہ نوکر سے بھی آگے ساری زندگی ان کا باورچی بن کے زندگی گزار. ہائے 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 باورچی ہائے. بن کے واہ واہ زندگی واہ گزار. سبحان اللہ. جب سیدنا صدیق اکبر آئے نا مکہ معظمہ میں، اور کفار مکہ نے وہ سارا پروپیگنڈا ان کے سامنے کیا، تو آپ گئے آقا کی بارگاہ میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے سامنے بھی دعوت رکھی، تو آپ خود کہتے ہیں میں نے پوچھا فما دلیلک یا رسول اللہ، آقا جی دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مجھے تو کوئی دلیل کی ضرورت لوگوں کے لیے. مطلب وہ یہ پوچھتے نہ تو یہ سارا واقعہ سامنے نہ آتا. صحیح. انہوں نے کہا جی اس پر دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، ہائے. وہ شیخ جس سے ابھی یمن میں ملاقات کر کے آئے ہو. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کی کم من مشائخ لقیتہ بالیمن، آقا جی میں تو یمن میں بہت سے مشائخ سے ملا ہوں، کئیوں سے میرے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو آقا نے جو جملہ کہا نا وہ ایمان افروز ہے. آپ نے فرمایا الشیخ الذی افادک الابیات، وہ شیخ جس نے میری نعت لکھ کے تیرے سپرد کی. ڈاکٹر نظامی صاحب، آج ذرا آپ کی شاعری ہم سننا چاہتے ہیں. جی ضرور، میں پیش کرتا ہوں. غازی صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات پر بہت گفتگویں ہوئیں. بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے آپ کے جو انتظامی کمالات ہیں. ٹھیک. بیت المال کو جس طرح آپ نے مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، عہد رسالت میں اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی. پھر ماہ بماہ وظائف کا سلسلہ جاری کیا. عسکری جو صلاحیت تھی آپ کی، آپ نے کمانڈرز کو جو ہدایات آپ نے دیں وہ خطوط موجود ہیں، فرامین موجود ہیں. تو میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ اشعار غار ثور میں جو تاریخی لمحات معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوری لمحات، نوری لمحات بے شک و شبہ، جی ہاں، اس حوالے سے چند اشعار ہیں. جان واللیل نے نکھاری رات، واہ 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 واہ. جان واللیل نے نکھاری رات، روح دارین نے سنواری رات. واہ 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 واہ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سور کے مطلع معیت پر، سور کے مطلع معیت، سور کے مطلع معیت پر رحمت حق نے کیا اتاری رات. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. فیض برسا دلوں پہ ساری رات، دوسرا مطلع ہے. فیض برسا دلوں پہ ساری رات، ذکر صدیق میں گزاری رات. واہ واہ واہ. ہم ہیں وابستہ شب ہجرت، واہ واہ. ہم ہیں وابستہ شب ہجرت، مختلف ہے ذرا ہماری رات. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. جس میں ایک چاند دو ستارے تھے. واہ واہ واہ. ایک مکہ میں تھا، ایک پاس تھا. جس میں ایک چاند دو ستارے تھے، دل میں ہے آج تک وہ جاری رات. واہ واہ واہ. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں. چاند سورج بہم رہے دونوں، چاند سورج بہم رہے دونوں، چشم تاریخ دیکھ ساری رات. ہائے 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 ہائے. چشم تاریخ. جی واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب یاسین اجمل صاحب. بیاں کرتا ہے خود شان خدا صدیق اکبر کی، سبحان اللہ. نبی کے نام پہ ہر شے فدا صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے فہرست غلامان محمد میں وہی اول. ایسے وہی اول. کیا بات، وہی اول. کیا ہے بات. فہرست غلامان محمد میں وہی اول.
वफादारों की कायद है वफा सिद्दीक़ अकबर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रसूलुल्लाह के पहलू में मुझे मौला जगह दे दे। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के पहलू में मुझे मौला जगह दे दे। आमीन। हुई मकबूल रब के हाथ दुआ सिद्दीक़ अकबर की। वाह वाह वाह, हुई मकबूल रब के हाथ दुआ सिद्दीक़ अकबर की। और किबला लिबास नूरियां सिद्दीक का मलबूस ठहरा था। वाह वाह वाह, लिबास नूरियां सिद्दीक का मलबूस ठहरा था। अल्लाह, सुभान पसंद आई मलाइक को अदा सिद्दीक अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पसंद आई मलाइक को अदा सिद्दीक अकबर की। शुक्रिया जी। इमामुल अंबिया के वो मुसल्ला पर खड़े होते। सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया के वो मुसल्ला पर खड़े होते, सहाबा सारे करते इक्तदा सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान सहाबा सारे करते इक्तदा सिद्दीक़ अकबर की। और बहुक्मे मुस्तफ़ा लिखी थी पहली मनकबत उनकी। वाह, बहुक्मे मुस्तफ़ा लिखी थी पहली मनकबत उनकी। है की हसान ने मदहो सना सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान है की हसान ने मदहो सना सिद्दीक़ अकबर की। और गुलामाने मोहम्मद का यही अजमल तकाजा है। वाह, गुलामाने मोहम्मद का यही अजमल तकाजा है। हमें बातें मोहब्बत से सुना सिद्दीक़ अकबर। वाह वाह वाह, हमें सुभान बातें अल्लाह, मोहब्बत से सुना वाह, वाह, सिद्दीक़ वाह, अकबर की। वाह, वाह। बयां करता है खुद शाने खुदा सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब मोहम्मद यासीन अजमल साहब, बड़ा कमाल के, जिन्होंने अशार सुनाए। है फहरिस्त ग़ुलामान मोहम्मद में वही अव्वल, वफ़ादारों की कायद है वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब प्रोफेसर असगर बलोच साहब से कि वो मनकबत बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार गार इरशाद फरमाएँ। आफ़ताबे कामली सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह, आफ़ताबे कामली सिद्दीक हैं। माहरू ज़ोहरा जबी सिद्दीक हैं। वाह वाह और राजदारे सौर पर लाखों सलाम। वाह, राजदारे सौर पर, वाह वाह वाह, राजदारे सौर पर लाखों सलाम। हम रिकाबो हम नशीं सिद्दीक हैं। वाह वाह और हैं इमामुल अंबिया तो मुस्तफ़ा। वाह, हैं इमामुल अंबिया तो मुस्तफ़ा। और इमामे राशिदीन सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आप पर सब कुछ निछावर कर दिया। वाह, आप पर सब कुछ निछावर कर दिया। हामिले दुनिया व दीन सिद्दीक हैं। और हैं इमामुल औलिया हजरत अली। वाह, हैं इमामुल औलिया हजरत अली। और इमामे सादिकीन सिद्दीक हैं। इमामुल औलिया हजरत अली और इमामे सादिकीन सिद्दीक हैं। और आसमाने फ़क्र के मसनद नशीं। आसमाने फ़क्र के मसनद नशीं। बिल ईमानो बिल यकीन सिद्दीक हैं। आसमाने फ़क्र के मसनद नशीं। बिल ईमानो बिल यकीन सिद्दीक हैं। और सारे असहाबा हैं तारों की तरह। सारे असहाबा हैं तारों की तरह। नूरे हक नूरे यकीन सिद्दीक हैं। और पैकरे मेहरो वफा जूदो सखा। पैकरे मेहरो वफा जूदो सखा। मरकज़े अखलाको दीन सिद्दीक हैं। आफ़ताबे कामिली सिद्दीक हैं। माहरू ज़ोहरा जबी सिद्दीक हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब दरख्वास्त गुजार हूँ शायर पाकिस्तान, हमारे आज की इस नशिस्त के सीनियर शायर हैं उम्र के एतबार से भी, साहबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती। जी साजिद साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक कहता है वो ताजदारे सहाबा खलीफाए अव्वल। वाह, वो ताजदारे सहाबा खलीफाए अव्वल।
انہی کو عزم و عظیمت کا باب کہتے ہیں، انہی کو عزم و عظیمت کا باب کہتے ہیں، رفیق غار ہیں یار مزار ہیں ساجد، واہ واہ، رفیق غار ہیں یار مزار ہیں ساجد، خدا کا ان کو حسین انتخاب کہتے ہیں، خدا کا ان کو حسین انتخاب کہتے ہیں۔ اور منقبت کے اشعار کے رونق بزم محمد مصطفیٰ صدیق ہیں، رونق بزم محمد مصطفیٰ صدیق ہیں، مقتدی سارے صحابہ مقتدا صدیق ہیں، واہ 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 مقتدی سارے صحابہ مقتدا صدیق ہیں، واہ واہ واہ، مقتدی سارے صحابہ مقتدا صدیق ہیں، محسن محبوب رب ہیں اعلیٰ و عالی نسب، محسن محبوب رب ہیں اعلیٰ و عالی نسب، جان و دل سے پیارے آقا پر فدا صدیق ہیں، جان و دل سے پیارے آقا پر فدا صدیق ہیں نبی کے جانشین امر خلافت کے امین، ہیں نبی کے جانشین امر خلافت کے امین، سید الاصحاب ماہ اولیاء صدیق ہیں، سید الاصحاب ماہ اولیاء صدیق ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے جن کے لیے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے جن کے لیے، دل ربائے مصطفیٰ عبد خدا صدیق ہیں، دل ربائے مصطفیٰ عبد خدا صدیق ہیں، سابق الاسلام ہیں ہجرت میں بھی اول ہیں وہ، سابق الاسلام ہیں ہجرت میں بھی اول ہیں وہ، ہاں امن الناس بر مولائے ما صدیق ہیں، امن الناس بر مولائے ما صدیق ہیں ہمارے طور کے صدیق ہی پہلے کلیم، ہائے 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 ہائے، کیا شعر کہہ دیا، ہیں ہمارے طور کے صدیق ہی پہلے کلیم، ہر دل بے نور کو دیتے ضیا صدیق، واہ 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 واہ، پھر پڑھے، ہیں ہمارے طور کے صدیق ہی پہلے کلیم، ہیں ہمارے طور کے صدیق ہی پہلے کلیم، ہر دل بے نور کو دیتے ضیا صدیق ہیں، اور قرب و وصلت میں ہر ایک سے بڑھ گئی ہے ان کی ذات، قرب و وصلت میں ہر ایک سے بڑھ گئی ہے ان کی ذات، پہلوے سرکار میں جلوہ نما صدیق ہیں، پہلوے سرکار میں جلوہ نما صدیق ہیں، اور جن کو صدیقین میں حاصل ہوا ہے امتیاز، جن کو صدیقین میں حاصل ہوا ہے امتیاز، صادقین و کاملین کے پیشوا صدیق ہیں، صادقین و کاملین کے پیشوا صدیق ہیں، اور ہے عبادت خاص جن کی روح حیدر دیکھنا، ہے عبادت خاص جن کی روح حیدر دیکھنا، ہے عبادت خاص جن کی روح حیدر دیکھنا، وہ حبیب تاجدار حلتا صدیق ہیں، ہے عبادت خاص جن کی روح حیدر دیکھنا، وہ حبیب تاجدار حلتا صدیق ہیں، رہنمائے راہ روانے راہ عرفاں ہیں وہی، رہنمائے راہ روانے راہ عرفاں ہیں وہی، تاجدار صادقین و اتقیاء صدیق ہیں، اور ساجد ان کی عظمتیں عقل و خرد سے ہیں برا، ساجد ان کی عظمتیں عقل و خرد سے ہیں برا، خوش مقدر خوش نظر ہیں خوش ادا صدیق ہیں، خوش مقدر ساجد ان کی عظمتیں عقل و خرد سے ہیں برا، خوش مقدر خوش نظر ہیں خوش ادا صدیق ہیں، رونق بزم محمد مصطفیٰ صدیق ہیں، مقتدی سارے صحابہ مقتدا صدیق ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد لطیف سعد چشتی، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ جی مجددی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قطع ہے کہ آگئے کونین کے سرتاج،
غار سور میں، واہ واہ، آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور، ہائے 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 ہائے، نعمت عظما بٹے گی آج آج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت منقبت ہے کہ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا، صدیق اکبر، اور تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دے نا صبا صدیق اکبر سے، ہائے ہائے، اور بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق، اور غازی صاحب کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، ہائے ہائے ہائے، خدا و مصطفیٰ، شعر دیکھیے ساجد صاحب، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق، مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق اکبر سے، اور بپا ہے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل، کیا بات ہے، بپا ہے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل، صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے، اور نبوت سے ادھر صدیقیت ہی راج کرتی ہے، نبوت سے ادھر صدیقیت ہی راج کرتی ہے، عزیزو بھیک لو بن کر گدا، آپ دیکھیے گا کہ کھلی ہے جانب کسر نبوت بس یہی کھڑکی، سبحان اللہ، کھلی ہے جانب، کھلی ہے جانب کسر نبوت بس یہی کھڑکی، فنا زادو چلو لے لو بقا صدیق اکبر سے، بہت خوب، کھلی ہے جانب کسر نبوت، ایک ہی کھڑکی حضور نے کہا تھا کھلی رہے گی، باقی سب بند رہیں گی، کھلی ہے جانب کسر نبوت بس یہی کھڑکی، فنا زادو چلو لے لو بقا صدیق اکبر سے، اور نبی کا رازداں غار و مزار و بدر کا ساتھی، نبی کا رازداں غار و مزار و بدر کا ساتھی، پڑی عشق رسالت کی بنا صدیق اکبر سے، وہ پہلے پہل ایمان کی حقیقت کھولنے والا، وہ پہلے پہل ایمان کی حقیقت کھولنے والا، ہوئے ہیں سرخرو بیم و رجا صدیق اکبر سے، خدا کا گھر نبی کا در محبت پیر کامل کی، خدا کا در، خدا کا گھر نبی کا در محبت پیر کامل کی، ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر، ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر سے، جی ارشاد، جی ایک قطع، جی صدیق کو ملی ہے نبی کی وفا الگ، صدیق کو ملی ہے نبی کی وفا الگ، رب جہاں کی ان پہ ہوئی ہے عطا الگ، اور سینے میں جس کے بغض پلے یار غار کا، سینے میں جس کے بغض پلے یار غار کا، اہل وفا سے جان لو وہ ہو گیا الگ، اہل وفا سے جان لو وہ ہو گیا الگ،
اہل وفا سے جان لو وہ ہو گیا الگ، اور کہ رسول مکرم حبیب خدا کی محبت کا عنوان صدیق اکبر، رسول مکرم حبیب خدا کی محبت کا عنوان صدیق اکبر، جسے ثانی اثنین رب نے کہا ہے صداقت کی پہچان صدیق اکبر، صداقت کی پہچان صدیق اکبر، امیر حرم ہے بڑا محترم ہے، امیر حرم بڑا محترم ہے، سراپا عطا ہے سراپا کرم ہے، امیر حرم ہے بڑا محترم ہے، سراپا بڑا محترم، امیر حرم ہے بڑا محترم ہے، بڑا محترم ہے، امیر حرم ہے، امیر حرم ہے بڑا محترم ہے، سراپا عطا ہے سراپا کرم ہے، سراپا عطا ہے سراپا کرم ہے، فرشتے سلامی جسے دے رہے ہیں وہ عالم میں ذیشان صدیق اکبر، فرشتے سلامی جسے دے رہے ہیں وہ عالم میں ذیشان صدیق اکبر، اور نبی پر جو ایمان لانے میں اول، نبی پر جو ایمان لانے میں اول ہے، جان آقا پر جو لٹانے میں اول، خلافت میں اول، نیابت میں اول، زمانے کا سلطان صدیق اکبر، زمانے کا سلطان صدیق اکبر، رسول مکرم حبیب خدا کی محبت کا عنوان صدیق اکبر۔ جناب علامہ شہزاد مجدی، جناب خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، خدا صدیق خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق، واہ 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 واہ، کمال ہے جی۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب، سیدنا صدیق اکبر جی کیسی محبتیں نبھائی ہیں، کیسی وفائیں نبھائی ہیں، کوئی مال جان اولاد باپ کی پرواہ نہیں، بیٹے کو کہا تم تلوار کے نیچے آتے، کمال نہیں کر دیا، اور ممبر پہ جی ہاں وہی نہیں بیٹھے، وہ تو احترام کا تقاضا انہوں نے قائم کیا ہے، احترام شان رسالت حضرت صدیق اکبر نے سکھائی ہے ہمیں امت کو، اور اس کے بعد تمام خلفائے راشدین درجہ بدرجہ اس منبر پر نیچے بیٹھتے رہے۔ غازی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب امتیازات ہیں، آپ کے جو 4 قریب ترین احباب ہیں، اصحاب ہیں، ان میں سے 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں، کمال بات کیا، اور اتنی قربت بالعموم جہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں ہزار پیچیدگی ہوتی ہے، فرینکنس بھی ہوتی ہے، تو تاریخ اسلام میں اس نوعیت کی بھی کوئی اور مثال نہیں ہے کہ ایک دنیا کی تاریخ میں بے شک و شبہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنی قریبی رشتہ داریوں جو مختلف شاخوں کے لوگ تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے اور مختلف طبیعتوں کے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک یک جان اور یک احساس کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس میں اولیت کا صحرا حضرت صدیق اکبر کے سر پر۔ اچھا جی، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ایک بات سناتے ہوتے، وہ کیا ممبر پہ آتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، پھر ایسے کیسے کرتے تھے؟ جی ہاں، وہ تو صرف انہی کا نہیں غازی صاحب، وہ تو تمام صحابہ کرام کا معمول تھا نا، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ بلکہ وہ اگر آپ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں تو ان کے وہ پیشانی کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب کھولتے تھے تو زمین کو چھوتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے عجیب بال رکھے ہوئے ہیں، اتنے لمبے بال جو ہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھے جب پکڑا تھا نا تو ان بالوں سے پکڑ کے کہا تھا کہ ابو محذورہ وہ اذان کہو جو ابھی تم نقلیں اتار رہے تھے، وہ صبح فتح مکہ کے وقت، تو وہ کہتے ہیں ان بالوں کو آقا کے ہاتھوں نے چھوا ہے، لہٰذا میں ان کو کٹوانا گوارا نہیں کرتا۔ اگر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اجازت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ آقا نے فرمایا ارحم امتی، میری امت کا سب سے بڑا خیر خواہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طائف کے محاصرے میں ایک تیر آپ کے جوان بیٹے حضرت عبداللہ
रजी अल्लाह ताला अन्हु को लगा, ये वहीं शहीद नहीं हुए फिर? मैं वही कह रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम उस वक्त शहीद नहीं हुए, बाद में आका अलैहिस्सलाम के विसाल के 40 दिन बाद 40 दिन बाद इनकी शहादत हुई। अच्छा, इन्होंने वो तीर, वालिद थे ना, जवान बेटा था, वो तीर संभाल के रख लिया। कंजुल उम्माल की ये रिवायत है, तीर संभाल के रख लिया। जब कबीला सकीफ के कुछ लोग मुलाकात के लिए आए तो आपने वो तीर दिखाया उनको, उनका कि इस तीर को पहचानते हो, ये किसका है? तो एक आदमी उनमें बैठा हुआ था, कैस बिन उबैद, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने कहा जी कि इस तीर को बनाया भी मैंने था, तेज भी मैंने किया था, चलाया भी मैंने था। अब आप अंदाजा लगाएं, जवान बेटे का कातिल जो है वो सामने खड़ा हुआ है, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विजन देखिए और उनके जुमले देखिए। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमहु बियदिका, शुक्र है उस खुदा का जिसने मेरे बेटे को इज्जतें अता की तेरे हाथ से, वलम युहिन का बियदिही, और तुझे जलील नहीं किया उसने उसके हाथ से। इन्नल्लाह वासिउन लकुमा, कुर्बान जाऊं रब के, दोनों के लिए उसने रहमतों के दरवाजे खोल दिए, मारने वाले के लिए भी और शहीद होने वाले के लिए। तो इस कदर अरहमु उम्मती आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मनसब अता किया। अच्छा जी, शाहजाद मुजद्दी साहब, इतना नर्म तबीयत, हलीम तबा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नामूस का मसला आया है या सुलह हुदैबिया के वक्त जो है वो सैयदना सिद्दीक अकबर कैसे है, वहाँ तो वो जलाल फारूकी आ जाता है। जी हाँ, जलाल फारूकी से भी आगे की चीज़ है, जलाल सिद्दीकी आ जाता है। जलाल सिद्दीकी जरा बहुत हट के है, हाँ जी, एक्सेप्शन, और इसको फारूक आज़म ने एक्नॉलेज किया है। वो बताएं जरा। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बुनियाद भी रखी है कि जहाँ जमाल है वहाँ पर जलाल रिसालत से भी उन्हें हिस्सा मिला है, तमाम कमाल मिला। देखिए आप, हुजूर अलैहिस्सलाम को सर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि इस पर एक आर्टिकल लिखें सीरत, तो मैंने जलाल मुस्तफ़ा पे लिखा, वाह, क्योंकि जलाल मुस्तफ़ा को हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ। जी, वो जलाल जो है, ये जो जलाल रिसालत है, एक महीने की मसाफत से उसके असरात जाते थे उस जलाल से, तो हम भूले हुए, उम्मत भूली हुई है। सिद्दीक अकबर उस जलाल मुस्तफ़ा की भी अमली तफसीर है, लेकिन कहाँ, जहाँ उसकी शरई दीनी ज़रूरत पेश आती है, और वहाँ फिर आप उनकी सीरत उठा के देख लें, जैसे उसामा की रवानगी है वहाँ भी जलाल। अच्छा, वो औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया था जी, वो जिसने दावा किया था, क्या नाम था उसका, असवद अंसी, जिन्हें शादी भी कर ली, सजा बिन्त, उसे बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं बाद रवायत है, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, मुस्तनद नहीं है। तो ये देखिए गुस्ताखी कैसी चीज़ है गाजी साहब। बड़े बड़े हमने मुशरिक बुत परस्त देखे, उन्होंने कलमा पढ़ के वो मुसलमान हुए हैं, लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वायरस में आए हैं वो नहीं वापस आए, वो नहीं। इसलिए ये बुनियाद है। वो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला यहाँ अपने बेटे के कातिल के लिए क्या जज्बात हैं, लेकिन जो गुस्ताखे रसूल है या दीन का बागी और सरकश है, उसके लिए उन्होंने नाजुक से नाजुक मौके पर भी कोई स्पेस नहीं रखी और उम्मत को ये दर्श दिया है। और हमारे सारे आइमा ने इस पे लिखा है कि गुस्ताख का इस ज़मीन पर होना पूरी ज़मीन और अहले ज़मीन के लिए ख़तरा है। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट, आज की नौजवान नस्ल के, आप प्रोफेसर हैं ना जी, तो नौजवान नस्ल के पैगाम भी ज़रा दे दें। गाय साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके सहाबा का उसवा नौजवानों को बहुत पढ़ना चाहिए, पेश नज़र रखना चाहिए। यकीनन उसका फैज़ान और उसके असरात शख्सियत में पैदा होते हैं और उसके नतीजे में मोहब्बत और गुदाज की भी एक कैफियत पैदा होती है, जो कल मैंने बताया जो मकसूद शरीयत भी है। टॉर एंड्रे ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु की सीरत पढ़ने से पहले उनके जो खुलफा हैं उनकी जिंदगियों को पढ़ना, फिर तुम्हें पता चलेगा वरना सीरत समझ नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। आज़म नूरी साहब, आप भी उस्ताद हैं जी 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 जी, क्या नौजवान को कहें? मैं नौजवान नस्ल को सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा से जो उनका नुमाया पहलू है, आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में कि आका अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि आपका उम्मती कंजूस हो सकता है? कहा हो सकता है। कहा आपका उम्मती बुज़दिल हो सकता है? कहा हो सकता है। कहा आपका उम्मती झूठा हो सकता है? कहा वो झूठा नहीं हो सकता। ताजदार सदाकत का यही पैगाम है कि हमारी जुबानें सच्चाई के नूर से मुनव्वर हैं, और तभी जुबानों में तासीर भी आएगी। मैंने देखा है कि लोग दीन की बातें कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं।
اور اب ایسے دلیر ہوتے ہیں ہمارے سامنے بول دیتے ہیں جو کہ میں نے فلانی بات نہیں کہی. جی ہاں تو بڑے اس سے مسائل تاثیر جاتی رہتی ہے, زبان کی تاثیر جو ہے اس کے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے آپ سب کا جی, بہت شکریہ. میں بھول گیا, باہر سے آپ سفر کر کے آئے, شاعر پاکستان, ان کے سارے ہم نوا دوست, اور نوری صاحب آپ بھی صبح صبح گجرانوالہ سے ٹریول کیا آپ نے, اور شہزاد مجدی, ڈاکٹر نظامی آپ کا, اور دونوں شاعر حضرات یاسین اجمل اور جناب اصغر.